ہمارے یہاں بنارس کی بھاشا میں فٹ اور جوڑا، دو ہے تو جوڑا، ایک ہے تین ہے تو فٹ بولتے ہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بے جوڑ، جوڑ بے جوڑ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، ایک ہے، وہ دو نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، زمین کا جوڑا آسمان، اندھیرے کا جوڑا اجالا، لڑکے کا جوڑا لڑکی، ہاتھ کا جوڑا پیر، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، تا کی اور جفت کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں ابھی آ رہا تھا، میری اہلیہ کا فون آیا، بات ہونے لگی، پوچھ رہی تھی پہنچے نہیں پہنچے۔ اچانک جیسے 12 بجا گھڑی میں تیز تیز پٹاخے کی آواز آنے لگی۔ میری اہلیہ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی بارات وارات آئی ہے، کوئی معاملہ ہے۔ میں نے کہا بارات وارات نہیں آئی ہے، 31 دسمبر کی رات ہے آج، ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شراب پی کر کے، آتش بازی کر کے، زنا کر کے، ننگی عورتوں کو نچا کر کے، ہوٹلوں میں عیاشی کر کے، یہ نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ نیا سال کا جشن صرف عیسائی نہیں منا رہا ہے، صرف کرسچن نہیں منا رہا ہے، صرف انگریز نہیں منا رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منا رہا ہے۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ تو 2024 میں 24 سال کا تھا، 2025 آیا تو 25 سال کا ہو گیا، تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور پھاڑ دیا گیا، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ چھین لی گئی، اور تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو شبھ کامنائیں دے رہا ہے، تو میسیجز کر رہا ہے۔ نئے سال کی رات میں میسج کام نہیں کرتا، آپ کو یاد ہوگا کمپنیوں کا میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات میسج کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ لوگ ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، انٹرنیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے کبھی کبھی، اتنا رش ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی، رات اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بگلا ٹانگی کے اس جلسے میں، اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے، رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی یہ۔ ہمارے طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟
اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا کرتی تھی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ جو نہ ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا تھا. یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون. اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا، بہت گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے، ہم رو رہے ہیں. ہماری مسجدیں ہیں اللہ نشانے پر ہے ظالم، ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کل اللہ پوچھے گا قیامت کے، ارے تم مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے؟ تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا. تجھے کیا مسجد کا درد تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ابھی ایک فیس بک پر ایک ریل آئی، ایک غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان، حالانکہ لڑکا لڑکی دونوں غیر مسلم تھے، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کو مسلمان لڑکی سے پیار ہو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان لڑکیاں اٹریکٹ ہو جائیں. جامع مسجد دلی کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ باقاعدہ ایک بیہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی مسجد کے. دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں، کسی زمانے میں مسجد تھی اب کھنڈر بن گئی ہے اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے. لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں اور پیار محبت کی اور عشق و عاشقی کی بات. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی، عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے، پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے؟ تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی، اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا. تو کیا رونا روتا ہے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کا کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی. اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو ہم کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی. میرے پیارے ماشاء اللہ حاجی صاحب چہرے پر بھرپور داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں. حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے. حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں. حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟
हाजी साहब का मुंह बंद, नहीं बहन को तो नहीं, भाई के साथ बंटवारा कर लिया, बहन को नहीं। बहन को क्या दिया? बहन को इज्जत दे रहे हैं, हर साल बहन को बुलाते हैं, बहन को दावत खिलाते हैं, बहन को थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखते हैं। बाप की वरासत में हमने बहन को हक। हाजी साहब आप कौन से मसलक को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का अहले हदीस। हाजी साहब हाथ कहां बांधते? सीने पर बांधता हूं। आमीन आहिस्ता बोलते हैं कि जोर से? बिल्कुल जोर से बोलता हूं। हाजी साहब नमाज में खड़े होते तो पैर से पैर मिलाते कि नहीं मिलाते? बिल्कुल मिलाता हूं, मैं अहले हदीस हूं, पक्का अहले हदीस। हाजी साहब नमाज में अहले हदीस, हाजी साहब दाढ़ी के मामले में अहले हदीस है, हाजी साहब नमाज के मामले में अहले हदीस हैं। लेकिन बहन और बेटी का हक देने की बात आई तो हाजी साहब वही करते हैं जो समाज में होता चला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में कौन कौन वारिस होगा। और शरीयत ने बाकायदा उसका कानून बनाया है जिसको इस्लाम का निजाम मीरास कहते हैं, इस्लाम का कानून वरासत कहते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो कुरान की सूरह निसा की जाकर के तिलावत कर लीजिए। सूरह निसा की सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा इस्लाम का सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का जो कानून है अल्लाह ने बयान। और अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, ये वरासत का कानून जो मैंने बयान कर दिया, ये मेरा बनाया हुआ कानून है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, और जो इसको मानेगा वो जन्नत में जाए। वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन। और जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा, जो मनमानी करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की नाफरमानी करेगा, उसको जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब। हाजी साहब आपका हज बर्बाद हो जाएगा, आपका उम्रा बर्बाद हो जाएगा, आपकी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पूछेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हक था कि नहीं था? मैंने कुरान में बताया था कि नहीं बताया था? मेरे नबी ने हदीसों में बताया था कि नहीं बताया था? हाजी साहब आप अल्लाह को क्या जवाब? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये समाज की कड़वी हकीकत नहीं है कि आज हम वरासत के मामले में इस्लाम को फॉलो नहीं करते? वरासत के मामले में हम समाज को फॉलो, बहन की शादी है हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है, बेटी की शादी हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है, और जब वरासत की बात आती है तो हम कहते हैं अरे हमने तो लड़की की शादी में इतना जहेज दिया था। जहेज जो कि गलत चीज है उसको बुनियाद बना करके इस्लाम का जो वरासत का कानून है उसकी हम मुखालफत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौरे जाहिलियत का तरीका था, जब वहां बाप मरता था तो जो छोटा बच्चा होता था, जो यतीम बच्चा होता था, जो छोटे भाई होते थे, उनको जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था। जो बड़े लोग होते थे, जो पावरफुल होते थे, वो जमीन जायदाद पर कब्जा करते थे। इस्लाम का कानून तो इतना सख्त है, अगर मरने वाले का कोई बच्चा उसकी बीवी के पेट में पल रहा है, मरने वाले का जब इंतकाल हुआ, एक लड़का 60 साल का था, उसका एक लड़का 40 साल का था, उसका एक लड़का 30 साल का था, उसका एक लड़का भी उसकी बीवी के पेट में है। मैं मिसाल दे रहा हूं, शरीयत क्या कहती है? बाप मर गया, उसका अगर कोई बेटा 60 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, कोई उसकी बीवी के पेट में अभी पल रहा है,
جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنا حصہ 60 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 30 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 20 سال والے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ، اتنا ہی حق اس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ نہ طاقت کے بل پہ اور اپنے جسمانی طاقت کے بل پر کوئی اپنے باپ کی وراثت نہیں پاتا ہے، بلکہ رشتے کی بنیاد پر جو مرنے والے سے جتنا قریب ہے اور جس کا جیسا رشتہ ہے اس حساب سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے سکنیا سمردھی یوجنا، لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے۔ یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن گیا، بیٹی پیدا